وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثل التي أنتم لها عاكفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحمیدات و تمجیدات، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین اسباب المسبب کی لائق و زیبہ ہیں. ان گن لا تعداد اور بے شمار درود اور سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر مبارک پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ قربانی کے ایام قریب سے قریب تر ہیں اور تقریباً پورے پاکستان کی تمام مساجد کے اندر سیرت ابراہیم کی پہلو پر قربانی کے مسائل اور قربانی کی فضیلت پر دروس و خطبات دیے جا رہے ہیں. تو آج کی اس پر رونق اور اس مبارک محفل کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت موسیٰ کے دور کے اندر فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا. تو فرعون نے حکم دیا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بلا لو نا انہیں. یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. فرعون کا حکم ہوا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. نمرود کے دور کے اندر نمرود کو ایک خواب آیا اور وہ خواب یہ تھا کہ ایک تارا آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور اس تارے کے سامنے
سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ رہی ہے، پھیکی پڑ رہی ہے۔ لہذا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، بادشاہت کو ریز کر دے گا، ختم کر دے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ تمام مرد آج کے بعد اپنی بیویوں سے الگ رہیں گے، کیونکہ میری سلطنت کو خطرہ ہے، میری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ یہ جیسے ہی حکم نامہ جاری ہوا، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ابراہیم کے والد جن کا نام طارق تھا اور آزر کے نام سے یہ بندہ مشہور تھا، نام ان کا طارق، لیکن بت تراش ہونے کی وجہ سے آزر کے نام سے یہ بندہ مشہور تھا۔ اور آزر بتوں میں سے ایک بڑے بت کا بھی نام تھا، اور ابراہیم کے چچا کا نام بھی آزر تھا۔ اس حکم کے جاری ہونے سے پہلے ابراہیم کے والد اپنی بیگم سے ملتے ہیں، اور اس ملاپ کی وجہ سے اللہ پاک ان کی زوجہ کو ولادت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ لیکن چونکہ آرڈر جاری ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اس دوران کوئی اولاد ہوتی ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، لہٰذا ابراہیم کے والد اپنی زوجہ کو لے کر ایک جنگل کے اندر بسیرا کرتے ہیں، اور حمل کی جتنی مدت ہوتی ہے اس مدت کو وہاں پر ہی گزروارتے ہیں۔ اور اسی دوران طارق کا، یعنی کہ آزر ابراہیم کے والد کا، نمرود کے دربار میں آنا جانا لگا رہتا ہے، چونکہ یہ بتوں کے اسپیشلسٹ تھے، بت بنایا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر کوئی اور اتنا اچھا ماہر آدمی نہیں تھا کہ جو اس انداز سے بت بنا سکے۔ جب حمل کی مدت پوری ہوئی اور اللہ نے ابراہیم سے نوازا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بدکار عورت سے اللہ پاک نے کسی نبی کو پیدا کیا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ حضرت نوح کی بیوی دیکھ لیں، حضرت لوط کی بیوی دیکھ لیں، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بدکار عورت سے اللہ نے کسی نبی کو پیدا کیا ہو۔ تو اسی طریقے سے طارق کی جو بیگم تھی وہ اس وقت کے شریعت مطہرہ پر قائم تھی، موحد تھی، اور متقی پرہیزگار خاتون تھی، جس کے بطن سے اللہ پاک نے ابراہیم کو وجود دیا۔ ابراہیم کے پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام تھا کہ ابراہیم کی عمر 5 سال ہے تو لگتی ہے کہ 10 سال کی ہے۔ 10 سال کے ہوئے اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ 20 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نمرود کی اجازت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دربار میں آنے کی اجازت ملی، تو اپنے والد محترم کے ساتھ
یہ دربار میں آتے اور آ کر اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ لیکن دل ہی دل کے اندر انہیں یہ چیز کھائی جا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی کہ جو کام میں اور میرا والد کر رہا ہے یہ کام کسی صورت میں صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کام ہمارے ذہنوں میں آنے والا ہے۔ یعنی کہ ذہن اس بات سے بیزار تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ نہیں آ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان تھے اس بات پر کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، بناتے ہیں، انہی بتوں کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اللہ رب العالمین کی تلاش میں نکلوں گا اور اللہ کو پا کر ہی دم لوں گا۔ اپنے گھر سے باہر نکلے، چمکتے ہوئے سورج پہ روشنی پڑی تو کہتے ہیں کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سورج ہی سب سے بڑا خدا ہے اور یہ سورج ہی میرا رب ہے۔ پورا دن اسی سورج کی پرستش کے اندر انہوں نے گزارا، اور جب رات کو چاند نمودار ہوا اور چاند کے ساتھ بہت سارے ستارے، ایک خوبصورت سا منظر جب آسمان پر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور کہنے لگے کہ سورج میرا رب نہیں ہے بلکہ یہ چاند میرا رب ہے اور یہی سب سے بڑا رب ہے۔ لہذا پوری رات اس چاند کی پرستش کے اندر گزارا، لیکن جب صبح ہوئی پھر سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے کہ جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ظاہر ہو اور چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرا رب نہ سورج ہے اور نہ ہی میرا رب جو ہے وہ چاند ہے، بلکہ میں اس رب پر ایمان لے کر آتا ہوں جو سورج کو لاتا ہے اور غروب کرتا ہے، چاند کو ظاہر کرتا ہے اور چھپاتا ہے، میں اس رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس مختصر سے واقعے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک وقت اپنے والد کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون، اے ابا جان اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اس بات کا جواب دو کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تراشتے ہو، سنوارتے ہو، اس کی زیب و نکھار کرتے ہو، پھر اسی کے سامنے تم سجدہ بھی ہو، رکوع بھی ہو، اسی کے سامنے تم اعتکاف بھی کرتے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمیں ذرا سمجھاؤ تو صحیح۔ یہ ایک چھوٹا سا منا اس وقت کے سب سے بڑے قبیلے کو اور اپنے والد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو یہ عمل میری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی ذرا وضاحت تو کرو۔ تو قوم والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہ دلائل دی ہے بتوں کی عبادت کرنے والوں نے۔ دلائل کیا ہے؟ آپ کو بھی سن کر بھی تھوڑی سی حیرانگی محسوس ہوگی کہ اس وقت کے دانشور اور مفکروں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین،
بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ اعتکاف کیوں کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، پردادا کو، لکڑ دادا کو اسی حال میں پایا ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو دلیل کیا ملتی ہے کہ تو آج کا بچہ ہے، تو کل کا بچہ ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو اسی کام پر پایا ہے، لہٰذا ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بالکل یہی بات حضرت ابراہیم کے والد نے اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی حالت میں پایا ہے اور لہٰذا ہم اسی پر کاربن رہیں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام کنت من اللاعبین، کیا تم اللہ کی طرف سے کوئی حق کی بات لے کر آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا صرف ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کے ادب کو پامال کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی حق کی بات ہے یا صرف ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال بل ربکم رب السماوات والارض فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں تو اس رب پر ایمان لے کر آیا ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو اور چاند اور سورج کو وجود بخشا ہے اور ایک وقت مقررہ پر اور فطرت کے مطابق، اور میں اس بات پر جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تمہارے خداؤں کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا کہ تم ڈھنکے رہ جاؤ گے، تم حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ میں نے تمہارے بتوں کے ساتھ کیا ہے۔ اب قرآن مجید حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے کہ یہ رب وارڈ میں کس طرح داخل ہوئے، کس طرح بتوں کو انہوں نے مخاطب کیا، بتوں سے کس طرح انہوں نے بات چیت کی، پورا ایک نقشہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر کھینچتا ہے۔ اور اس کا انداز کیا ہے؟ اس کا انداز یہ تھا کہ پوری قوم والے ایک تہوار کے طور پر اپنے شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے، تفریح کرنے کے لیے، کھیل کود کرنے کے لیے، ٹائم کو پاس کرنے کے لیے، جس طرح میں اور آپ ہم لوگ سی وی او کلفٹن یا کسی اور طرف جاتے ہیں ذہن کو انجوائمنٹ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے قوم والے عبادتی طور پر، رسمی طور پر پورے سال کے اندر ایک دن ایسا منتخب انہوں نے کیا ہوا تھا کہ وہ شہر سے باہر، گھر بار کو چھوڑ کر دور جایا کرتے تھے تاکہ ان کے جانے کی وجہ سے گھروں کے اندر برکتیں لوٹیں، رحمتیں لوٹیں اور گھروں سے نحوستیں جو ہیں وہ ختم ہوں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر حضرت ابراہیم سے کہا کہ چلو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ اس چھوٹے سے الفاظ کو لے کر دشمنان اسلام جو نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو، جو نہیں چاہتے کہ اسلام چوٹی چوٹی پر پہنچے، جو نہیں چاہتے کہ اسلام کی حقانیت لوگوں تک معلوم ہو، انہوں نے کہا کہ دیکھو پیغمبر اسلام ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ انی سقیم، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس وقت حضرت ابراہیم یقینی طور پر بیمار تھے، لیکن ان کی بیماری یہ جسمانی طور پر نہیں تھی بلکہ ان کی بیماری ذہنی طور پر تھی۔ لوگوں کے بگڑتے ہوئے حالات کو اور عمل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ابراہیم نے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک پیغمبر اور خلیل ہونے کے باوجود انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر اس بات پر بیمار تھے کہ لوگوں کے عمل انتہائی جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں۔ جب پوری قوم کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میلے کی طرف نکلے یا تفریح کے لیے نکلے تو قرآن کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم کی یہ ادا قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ابراہیم اس رب وارڈ کے اندر داخل ہوئے جہاں پر چھوٹے بڑے موٹے پتلے اور بہت سارے خداؤں کا ایک جو ہے وہ بسیرا تھا۔ وہاں جا کر بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے بہترین قسم کے پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ارے جو فروٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تمہارے سامنے پڑے ہوئے، کھاؤ تو صحیح، دنیا کی ہر نعمت تمہارے سامنے پڑی ہے، تم کھاتے ہی نہیں ہو۔ جب کافی دیر تک بتوں کے ساتھ مکالمہ رہا، ان سے بات چیت کرتے رہے، جب دیکھا کہ بت جواب نہیں دیتے ہیں تو اٹھایا ہتھوڑا یا کوئی بھی اوزار تو بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس رب وارڈ کے اندر
جتنے بھی چھوٹے خدا تھے سارے کے سارے خداؤں کو اب ملٹیا میٹ کر دیا، سارے خداؤں کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، لیکن صرف ایک بڑے خدا کو چھوڑ دیا جو قد کاٹ کے اعتبار سے بھی بڑا تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا یا ہتھوڑا یا وہ اوزار رکھ دیا، صرف اس وجہ سے کہ قوم واپس آئے، شاید کہ ان کی یہ عقل کام کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، شاید کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کام کسی حسد ضد کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کے ذہنوں کو مائل کرنے کی وجہ سے تھا۔ پوری قوم جب واپس آئی اور اپنے خداؤں کا دیدار کرنے کے لیے اس رب واٹ میں داخل ہوئی تو ہکے بکے ہو گئے، کسی کی ٹانگ ہے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، کسی کا دھڑ ہے تو اس کا سر ہی نہیں ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، کسی کا ایک کان ہے، کسی کے ناک ہی نہیں ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، ایک عجیب سا منظر جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ کام اور کسی نے نہیں کیا ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو کڑیل نوجوان ہے، اس کی جوانی ابھی ابھر رہی ہے، وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ارے ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہے، اس نے کیا ہے یہ کام۔ یہاں پر نہ ابراہیم کو رسول کے نام سے انتخاب کیا گیا، نہ ابراہیم کو نبی کے نام سے پکارا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ کڑیل نوجوان ہے، وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، لہٰذا یہ کام کرنے والا اور کوئی نہیں ابراہیم ہے۔ نمرود کہتا ہے، دیکھیں سارے الفاظ قرآن مجید کے اندر، نمرود کہتا ہے قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، اگر ایسی بات ہے تو اس لڑکے کو ہمارے سامنے پیش کرو کہ جس نے بتوں کو توڑا ہے، ہم اسے وہ سزا دیں گے کہ قیامت کی صبح تک کوئی بھی انسان نہ بتوں کی مخالفت کر سکتا ہے، نہ بتوں کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے، ایسی عبرتناک قسم کی ہم اس کو سزا عطا کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ جب ابراہیم کو پیش کیا گیا دربار کے اندر تو نمرود ابراہیم سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے، ان بتوں کو تم نے توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے اور نہ یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ الٹا سوال کیا نمرود سے کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو سارے خداؤں کا پلستر بگڑا ہوا ہے، توڑ پھوڑ کے شکار ہے، ایک بڑا خدا بچا ہوا ہے جو بالکل سیف ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، باقی سارے خدا جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ ایک کام کریں، بجائے مجھے پکڑنے کے یا کسی کے اوپر الزام لگانے کے، آپ اس پورے رب واٹ کے اندر جو سب سے بڑا خدا ہے، جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑ پھوڑ دیا؟ ارے یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ چھوٹے خداؤں کو کوئی مار کے چلا گیا اور یہ کچھ نہ کر سکا؟ آپ ذرا پوچھو تو صحیح اس سے، اگر یہ بات کرتے ہیں جواب دیتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح کہ چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑ پھوڑ کیا ہے، جو تمہاری مشکل کشا، تمہاری حاجت روائی، تمہاری مصیبتوں کو، تمہاری ہر پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے چھوٹے خداؤں کی مدد نہیں کر سکتا؟ کیا ان کی جان نہیں بچا سکتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ ارے پوچھو تو صحیح ذرا ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے وقت کا بادشاہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی لڑکا صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات تو کرتے نہیں ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ پکڑتے ہیں، نہ یہ چلتے ہیں، ارے بنایا بھی ہم نے خود ہی ہے، تو ہم کیسے ان سے پوچھیں؟ بھائی بچہ صحیح کہہ رہا ہے، لڑکا یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صحیح کہہ رہا ہے، ظالم تو ہم لوگ ہی ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، نہ یہ جواب دیتے ہیں نہ سنتے ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی غلطی پر ہیں۔ یہ بات وہ سوچنے لگے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر حیوانیت جاگ اٹھی، یہ کل کا بچہ، میں وقت کا حاکم، میرے پاس پروٹوکول، میرے پاس دولت، میرے پاس مال و اسباب،
اس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر، نہ کپڑے، نہ کوئی عزت، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی دولت، یہ کل کا بچہ، میں آج کا بادشاہ، بات اس کی صحیح ہے لیکن میں مانوں کیسے؟ میری حکمرانی، میری چودراہٹ، میری بادشاہت، ان کا کیا ہوگا؟ لوگ کہیں، لوگ میرے چہرے پہ تھوکیں گے کہ کل کے بچے کے سامنے تو جھک گیا، جبکہ تو غلط ہے لیکن تجھے جھکنا نہیں چاہیے۔ اور یقین کرو گبول ٹاؤن کے روشن ضمیروں، یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم غلطی پر نہیں ہو اور اگر غلطی پر ہو تب بھی اگر تم جھک جاتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ عمل، تمہارا یہ اعمال، تمہارا یہ کارنامہ اللہ کے ہاں بڑا باعزت تقبیل ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ظالم ہیں، غلطی ہماری ہے، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ کہنے لگے ابراہیم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بت تو بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، پھر یہ کیسے ہماری بات کا جواب دیں گے؟ تو ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا یضرکم ولا ینفعکم شیئا، ارے تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ چلتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکے، تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تمہاری بادشاہت کے اوپر، تمہاری حکمرانی کے اوپر، تمہاری عقل کے اوپر سوائے ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بالکل ہو بہو اس سے ملتا جلتا آج یہی سین ہمیں معاشرے کے اندر ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج بالکل ہو بہو ابراہیم والی سیرت، ابراہیم والا عمل اور ان کا طرز عمل آج ہمیں اس سوسائٹی کے اندر ملتا ہے۔ کہا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر، بس زیادہ نہیں 5 منٹ اور، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچائیں نہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ بچہ پوائنٹ پہ پوائنٹ دے رہا ہے اور دلیل پہ دلیل دے رہا ہے، اب دلیل کی بنیاد پر تو ہم اسے ہرا نہیں سکتے ہیں، اب لہٰذا کیا کرو؟ اب اپنی طاقت کا استعمال کرو۔ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور لوگوں اس کی بات پہ دھیان نہیں دینا، یہ دلیل تو دے رہا ہے، عقلی دلیل بھی دے رہا ہے، لیکن اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ تم کیا کرو؟ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور بھائی خدا مدد کرتا ہے یا خدا کی مدد کی جاتی ہے؟ یقینی طور پر مدد کرنے والا تو خدا ہی ہے، مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور نہ کہ اللہ کی مدد کی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کی باتوں میں نہیں آنا، لہذا ابراہیم کو جلا دو اور اپنے اللہ کی مدد کرو اگر ہو تم یہ کام کرنے والے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن خلدون کے اندر یہ بات درج ہے۔ یہ مفسر لکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی لمبی چوڑی موٹی آگ جلائی گئی کہ آسمانوں میں اڑتا ہوا پرندہ فرائی ہو کے نیچے آتا تھا۔ کئی دنوں تک اس آگ کو جلایا گیا، لوگوں نے منتیں مانگی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہوا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں میں وقف کروں گا یا کروں گی، یہ لوگوں نے منتیں مانگی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام 1-2 دن کا نہیں تھا، کم سے کم 40 دن تک یہ کام مسلسل آگ کو بھڑکاتے رہے، اسے جلاتے رہے اور اپنے خدا کی مدد کرتے رہے۔ بس آخری بات، جس ٹائم جلانے کی باری آئی، آگ چونکہ بہت زیادہ بھڑک چکی تھی اور کوئی قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ اب پریشانی یہ تھی کہ آگ تو جل گئی ہے، ابراہیم کو پھینکے کیسے؟ آگ تو جلا لی ہے، اتنی ساری ہم نے محنت کی ہے، آگ کو بھڑکایا ہے، اب بھڑک چکی ہے، پھینکے کیسے؟ پاس میں ایک بابا کہتا ہے یار ابراہیم تم خود ہی اس میں کود جاؤ۔ ارے میں خود کیسے کود جاؤں بھائی؟ جلانا تم نے ہے، پھینکو مجھے اٹھا کے، میں تو نہیں جانے والا آگ کے اندر، آگ میں تو اللہ کے نافرمان لوگ جاتے ہیں، تم نے جلائی، محنت تمہاری، پھینکو مجھے اٹھا کے۔ ایک کہتا نہیں یار تو خود ہی کود جا، اتنی ساری محنت کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر شیطان نے اب اس آیت سے جو مسئلہ سامنے نکلتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ سامنے نکلتا ہے، بس یہ آخری بات ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ شیطان نے غلیل کا تصور پیش کیا، شیطان نے غلیل کا تصور پیش کیا، ایک رسی کو ایک درخت پر اور دوسری کو دوسری درخت پہ باندھا اور بیچ میں چمڑا لگا کر ابراہیم کو اس کے اندر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پیچھے کھینچ کر اس کو آگے کی طرف ڈھکیلا۔ اب ابراہیم جو ہے وہ ہوا کے اندر ملحق ہے، اب ہوا کے اندر ابراہیم ملحق ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے سورۃ الانبیاء کے مطابق۔ اب آپ خود ذرا تصور کریں اس بات کا
کہ نیچے آگ جل رہی ہے اور آپ ہوا کے اندر ملحق ہوں، تو اندازہ اس وقت کا کیا ہوگا اور اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ابراہیم ابھی ہوا کے اندر ہیں، دائیں بھی فرشتہ بائیں بھی فرشتہ۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یار حکم کرو بارش کو نازل کر کے ان کی ساری محنت پانی کے اندر ملا دی جائے گی۔ دوسرا کہتا ہے کہ حکم کرو ہواؤں کو چلا دیا جائے گا، آگ کو بجھا دیا جائے گا، ابراہیم آپ کو بچا لیا جائے گا۔ اب ابراہیم خاموش ہے، نہ اس فرشتے کی بات سنتے ہیں نہ اس فرشتے کی بات سنتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جس اللہ کے لیے میں آگ کے اندر جا رہا ہوں، کیا وہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا اس اللہ کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا خلیل، اس کا ابراہیم کس وجہ سے آج آگ کے اندر جا رہا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے سورۃ الطلاق کے اندر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ گبول ٹون کے روشن ضمیروں، آج اس انتہائی گرمی کے اندر اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب دنیا کے سارے اسباب آگے ہاتھ جوڑ دیں، دنیا کے اسباب ختم ہو جائے، چاروں طرف سے آپ کو انکار ہو جائے، آپ بے بس ہو جاؤ، بے کس ہو جاؤ، کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آئے، قرآن مجید کے اس آیت پر غور کرنا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات اس شخص کے لیے کافی ہو جاتی ہے، شافی ہو جاتی ہے۔ پھر راستے خود بنتے ہیں، ذلت کے اسباب عزت کے اندر شمار ہوتے ہیں، محبتیں پھر نفرتوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جن کا ایمان و اعتقاد اللہ رب العالمین کے اوپر خالص ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی کام ہوا کہ ابراہیم آگ کے اندر ہوا میں ہیں، تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ آج تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے، آج تجھے بھڑکانے کی اجازت نہیں ہے، تجھ میں میرا مہمان آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، لہذا ٹھنڈی ہو جا۔ اور ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، اور ایسی گرم بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو گرمی لگ جائے، بلکہ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی والی ہو جا، امن والی ہو جا۔ اس آیت کی روشنی سے ہمیں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں، ہم سب کو اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ، اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ جب انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتے ہیں، اس کے سارے معاملات جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم کا پہلا امتحان تھا جو مختصراً انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر اللہ نے مزید زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ